خدا کے لیے مجھے میرے ظالم باپ سے بچا لو، وہ میری شادی ایک آوارہ بدچلن لڑکے سے کرنا چاہتا ہے، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو۔ ساجدہ نے اپنے پڑوسیوں سے مدد مانگی۔ ہم تمہارے باپ کو جانتے ہیں، واقعی وہ بہت ظالم ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر اس نے ہمارے اوپر پولیس کیس کر دیا تو ہم اس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تم خود ہی بس میں بیٹھ کر کیوں نہیں چلی جاتی اپنی ماں کے پاس؟ اور پھر ساجدہ نے ہمت پکڑی اور اکیلی بس اڈے پر پہنچ گئی۔ آج اس نے پہلی دفعہ قدم باہر نکالا تھا، اس کو دنیا کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اور پھر میرا بھائی سلیم انتہائی شکی مزاج آدمی تھا اور اس معاملے میں پاگل پنے کی حدود کو کراس کر گیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ میری بھاوج انتہائی سلیقے مند اور عبادت گزار تھی۔ اس کا نام رضیہ تھا۔ وہ بہت باپردہ عورت تھی۔ میرے بھائی کی اجازت کے بغیر گھر کے آنگن میں بھی قدم نہ رکھ نکالتی تھی۔ پھر بھی میرا بھائی اس پر شک کرتا تھا۔ بات بے بات تشدد کرنا عام سی بات تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور چوتھا بیٹا تھا۔ بچے بھی اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے سہمے رہتے تھے۔ رضیہ بڑی حوصلہ مند عورت تھی، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھی۔ میرا بھائی جس کا نام سلیم تھا، وہ روز ہی کسی نہ کسی بہانے رضیہ پر تشدد کرتا۔ بچے یہ سب دیکھ کر ڈر جاتے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ کون آیا تھا؟ رضیہ جواب دیتی کہ کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر جب کوئی نشان نہ ملتا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے رضیہ پر دھاڑنے لگتا، کہتا اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ میری غیر موجودگی میں تیرا سگا بھائی بھی آیا تھا تو کھال نوچ لوں گا، مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کبھی کبھی اس کا رویہ اس قدر خوفناک ہو جاتا کہ بچے ڈر کے میرے گھر آ جاتے۔ پھوپھی ہونے کے ناطے بچے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں بھی ان پر جان چھڑکتی تھی۔ جب بھی وہ ایسے موقع پر آتے تو بتاتے کہ آج پھر ابو کو شک کا دورہ پڑا ہے۔ تب میں ان ننھے منھے بچوں کے خوفزدہ چہروں کو پریشان دیکھ کر ان کو دلاسا دیتی اور پھر کچھ دیر بعد ان کو واپس چھوڑ آتی۔ میں اپنے بھائی کو سمجھاتی کہ ہوش کے ناخن لو، کیا تم ان ننھے منوں پر بھی رحم نہیں آتا؟ تم ان معصوموں کو اس قدر دہشت زدہ کر دیتے ہو کہ یہ گھر سے بھاگنے لگتے ہیں اور دوبارہ گھر واپس آنے سے ڈرتے ہیں۔ میں ان کو واپس لے کر آئی ہوں، آئندہ ایسا نہ ہو کہ یہ باغی ہو جائیں اور میرے پاس بھی نہ آئیں اور کہیں اور نکل جائیں۔ کسی دن کسی اور طرف نکل گئے تو پھر عمر بھر پچھتاتے رہنا۔ اس وقت تو سلیم اپنی بڑی بہن سمجھتے ہوئے سر جھکا لیتا، مگر جلد ہی سب کچھ بھول کر دوبارہ پہلے جیسا طرز عمل اپنا لیتا۔ خدا جانے اس کے دماغ میں کیا بھرا ہوا تھا۔ یہ بات بچے تو کیا، مجھ جیسے باشعور بھی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ سلیم کی ذہنی کیفیت کو تمام رشتہ دار، محلے دار اور پڑوسی سب ہی رفتہ رفتہ جان گئے، اسی لیے کوئی ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ محلے کی عورتیں اور بچے بھی ان سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے شکیل کے لیے سلیم کی بڑی بیٹی شاہدہ کا رشتہ مانگا تو اس نے قبول کر لیا، لیکن میرے بچے یا میرا شوہر بھی ان کے گھر نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ بھی سلیم کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ سلیم نفسیاتی مریض ہے۔ شاہدہ کی منگنی ہو جانے کے بعد سلیم نے اس کا ہمارے گھر آنا جانا بھی بند کر دیا تھا۔ شکیل اور شاہدہ بھی ایک دوسرے کے قریب بھی نہ آتے تھے کہ کہیں سلیم نے دیکھ لیا تو فسانہ بنا دے گا۔ خیر سے بچے شادی کے قابل ہوئے تو شاہدہ اور شکیل کی شادی بخیر و عافیت ہو گئی۔ شاہدہ تو اتنی خوش تھی کہ جیسے جہنم سے جنت میں آ گئی ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد رضیہ کا بھائی اور اس کی بیوی اپنے بیٹے فرقان کے لیے سلیم کی دوسری بیٹی ساجدہ کا رشتہ لے کر آئے۔ بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا، وہ تعلیم یافتہ بھی تھا۔
سلیم نے کبھی اپنے سسرال سے واسطہ نہ رکھا تھا اور نہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن لڑکا اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی بیوی رضیہ سے ناک رگڑوائی، تب اس رشتے کا اقرار کیا۔ وہ صابر عورت اتنی بے عزتی سہنے کے باوجود بھی خوش تھی کہ ایک بیٹی کا رشتہ اس کے بھائی کے گھر ہو گیا تھا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ مگر رضیہ نے اپنے بھائی بھابھی کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ دیکھو اب ہاں ہو گئی ہے، مگر جب تک شادی کا دن نہیں آ جاتا یہاں آنا جانا مت رکھنا۔ رضیہ کے میکے والے بھی سلیم کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے اس کے بھائی نے بھی کہا کہ فکر نہ کرو، ہم سب جانتے ہیں، تم اطمینان رکھو۔ اور پھر ساجدہ کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی شادی میں 2 ماہ رہتے تھے کہ رضیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ رضیہ کے لیے ایسا سانحہ تھا کہ اس کو اپنے میکے جانا پڑا۔ سلیم رضیہ کو کبھی بھی میکے جانے نہیں دیتا تھا، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ سلیم خود بھی بیوی بچوں کے ساتھ میت میں گیا، لیکن وہاں بھی بے چین اور پریشان رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے تدفین ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو لے کر واپس چلا جائے۔ میت کا گھر تھا، تمام رشتہ داروں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ وہاں رضیہ کے ماموں بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دلاسا دینے کے لیے اپنی بہن اور رضیہ کے سر پر دست شفقت رکھا۔ یہ منظر سلیم نے دیکھ لیا۔ چونکہ اس کا سسرال آنا جانا نہیں تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے پھر اس بات کو شک کی نگاہ سے دیکھا، اور دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟ رضیہ نے بتایا کہ میرے ماموں ہیں، ہمارے گھر کوئی نہیں آتا، اس وجہ سے آپ رشتہ داروں کو نہیں جانتے۔ مگر اس کا مزاج بگڑ چکا تھا، پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ سسر فوت ہو گئے ہیں، یہ میت کا گھر ہے اور ابھی جنازہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ اس نے رضیہ سے کہا، بس دیکھ لیا مرے ہوئے باپ کا منہ، اب چلو گھر۔ سارا گھر رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے سلیم کی طرف دیکھنے لگے۔ نانی اور خالائیں رو رہی تھیں۔ ایسے موقع پر بھی سلیم نے ڈرامہ کر دیا۔ سب نے سمجھایا کہ یہ حافظ صاحب ہیں جو رضیہ کے ماموں ہیں، بزرگ ہیں۔ تمام برادری نے اکٹھا ہو کر سلیم کی منت سماجت کی کہ اگر سسر کا جنازہ تو اٹھنے دو، پھر بیوی کو لے جانا، مگر وہ کسی کی سننے کو تیار نہ تھا۔ اسے غصے کی حالت میں رضیہ کے بھائی کے بیٹے فرقان سے بیٹی کے رشتے کو ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا، اور کہا کہ بس تمہارا خاندان دیکھ لیا ہے، ایسی بےغیرتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ رضیہ کے بھائی نے کہا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو آپ کی مرضی، لیکن ہماری بہن اس وقت نہیں جائے گی، تیسرے روز ہم خود ان کو چھوڑ دیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ کہا، رکھ لو اپنی بہن کو اپنے پاس، اب یہ میرے گھر نہیں آئے گی۔ تمام برادری کی منت سماجت کے باوجود وہ بچوں کو ساتھ لے کر اور رضیہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے بچوں سے کہا کہ تمہاری ماں اب تمہارے لیے مر گئی ہے، اس کو بھول جاؤ۔ بچے اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئے تھے، ہر وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتے رہتے۔ 1 سال گزر گیا، یہاں تک کہ عید آ گئی۔ تب رضیہ کے بھائی اور بھابھی آئے، انہوں نے معافی مانگی، سلیم کے پاؤں پکڑے کہ رضیہ کو معاف کر دو، وہ بچوں کے بغیر مر جائے گی۔ لیکن سلیم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں قسم کھا کر آیا تھا کہ اب کبھی رضیہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، اور اب میں قسم نہیں توڑ سکتا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ میں نے بھی بہت سمجھایا کہ تم زیادتی کر رہے ہو، لیکن اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ بالآخر میں نے ہی بچوں کی حالت دیکھ کر کہا کہ ساجدہ کی شادی میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کر دو، اس طرح وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکے گی۔ سلیم نے اپنی سہولت دیکھتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ حالانکہ میرا یہ بیٹا بالکل نکما اور آوارہ گرد تھا،
اور ساجدہ بھی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ساجدہ نے تو برملا مجھ سے کہہ دیا کہ پھپھو میں شاہد سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارا باپ تمہاری شادی نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ تمہارے بعد گھر کون سنبھالے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ شاہد سے شادی کر لو، میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس نے بغاوت کی تیاری شروع کر دی۔ جس روز شام کو ساجدہ اور شاہد کا نکاح تھا، ساجدہ نے 2 جوڑے کپڑے بیگ میں ڈالے اور پڑوس میں چلی گئی۔ ان کی منت سماجت کی کہ مجھے میری نانی کے گھر پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے تو آپ کے والد ہمارے ساتھ جھگڑا کریں گے اور ہنگامہ کر دیں گے، یہاں تک بھی ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر انہوں نے ہمارے خلاف پولیس میں کیس درج کرا دیا تو ہم کیا کریں گے؟ بہتر ہے تم خود بس میں بیٹھ کر اپنی نانی کے شہر چلی جاؤ، البتہ ہم تمہارے ماموں کو فون کر دیں گے کہ آپ کی بھانجی آ رہی ہے، اڈے سے آ کر لے جائیں۔ انہوں نے اسے کچھ رقم بھی دی اور یوں وہ اکیلی ہی بس اڈے پہنچ گئی اور ٹکٹ لے کر بس میں سوار ہو گئی۔ پڑوسیوں نے اس کے ماموں کے گھر فون کر کے اطلاع کر دی۔ جب بس وہاں پہنچی تو ماموں اسے لینے بس اڈے پر آئے ہوئے تھے۔ وہ اسے گھر لے گئے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ خود رضیہ کی حالت قابل دیدنی تھی۔ 1 سال سے زیادہ عرصے بعد اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ دونوں ماں بیٹیوں کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ سلیم کو علم ہوا کہ ساجدہ گھر سے چلی گئی ہے تو فوراً پڑوس میں جا کر پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی بیٹی بیگ لے کر آئی تھی، ہم نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا تھا، وہ نانی کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ سلیم نے اسی وقت اس کے ماموں کو فون کیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ساجدہ ہمارے پاس ہے۔ سلیم نے تھانے جا کر ماموں اور ان کے بیٹے فرقان کے خلاف اغوا کا پرچہ کٹوا دیا کہ انہوں نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، جبکہ فرقان وہاں تھا بھی نہیں۔ اس کی ملازمت ایک دوسرے شہر میں تھی اور وہ وہاں گیا ہوا تھا۔ ساجدہ کے ماموں نے سلیم سے فون پر کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، آپ پرچہ وغیرہ کیوں کٹوا رہے ہیں؟ لڑکی اپنی والدہ کے پاس ہے، آپ کہیں تو ہم خود ساجدہ کو آپ کے پاس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ مگر ساجدہ کسی طور اب باپ کے گھر جانے پر تیار نہ تھی، جانتی تھی کہ وہ کتنے سخت گیر ہیں، اس لیے اس نے شدت سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اب رضیہ نے ہمت پکڑی اور اپنے بھائی سے کہا کہ آپ فوراً فرقان کو بلوا کر جلدی سے نکاح کرا دیں اور میں خود بیٹی کو لے کر عدالت میں پیش ہو جاؤں گی۔ رضیہ کے بھائی نے بیٹے کو فوراً بلوا کر ساجدہ سے نکاح پڑھوا دیا۔ اگلے دن عدالت میں رضیہ نے بیان دیا کہ میں اس کی والدہ ہوں، ساجدہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے شادی کا حق رکھتی ہے، جبکہ اس کا باپ زبردستی اس کی شادی اس شخص سے کر رہا تھا جس کو یہ پسند نہیں کرتی۔ جبکہ سلیم نے عدالت کو کہا کہ ان لوگوں نے ساجدہ کو اغوا کیا ہے اور میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، حالانکہ سلیم نے تحریری طلاق نہ دی تھی۔ عدالت نے طلاق کا ثبوت مانگا جو سلیم کے پاس نہیں تھا۔ عدالت نے ساجدہ کا بیان لیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میرا باپ بہت ظالم ہے، وہ میری شادی ایک آوارہ بد چلن شخص سے کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں بالغ ہوں اور میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں نے اپنی مرضی سے اپنے ماموں کے بیٹے سے نکاح کیا ہے۔ ساجدہ کا بیان سن کر سلیم حیران رہ گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے خلاف بیان دے رہی تھی، لیکن یہ سب اس کے اعمالوں کا کرم تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی اکڑ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی یہ اکڑ اس وقت ختم ہو جائے جب اس کے باقی بچے بھی بالغ ہونے کے بعد اس سے بغاوت کر جائیں۔